بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 79 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قال، انہوں نے ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیۃً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، تم اسے اللہ کی زمین میں کھانے کے لیے چھوڑ رکھو۔ ولا تمسوها بسوء، اور برائی کی نیت سے اور برے ارادے سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے عاد کے بعد تم کو ان کی جگہ آباد کیا۔ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے نرم علاقے میں، میدانی علاقے میں محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اس لیے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان سے دریافت کیا۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربک، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، یقیناً ہمیں تو جو کچھ صالح کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر پورا پورا یقین ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان متکبروں نے کہا، ہم جس پر تم یقین کرتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقۃ، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تم پیغمبروں میں سے ہو تو اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اے صالح اگر تم پیغمبروں میں سے ہو تو ہمارے اوپر اس عذاب کو لے کر آؤ جس کے بارے میں تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ
زلزلے نے انہیں آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں آدھے منہ پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت صالح ان سے منہ موڑ کے چل پڑے۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا۔ ونصحت لکم، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہی کی تھی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن البتہ تم تو خیر خواہوں کو پسند کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر جمیل اور ان کے دعوت اور محنت پر ان کی نالائق قوموں نے جو کچھ گستاخی کی، یہ سلسلہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جاری کیا ہے۔ انہی سلسلوں میں سے یہ 8ویں پارے میں پہلا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر آیا۔ کل کے سبق میں حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے۔ آج کے سبق میں جو رکوع ہے جس کی شروعات ہوئی تھی آیت نمبر 73 سے، اس میں 2 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت صالح کا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت صالح کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیبانہ نرالے انداز، البیل انداز میں جو ذکر فرمایا ہے، بس اتنی ہی آیتوں کا انتخاب اور اتنی ہی آیتوں کا تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ زندہ بسلامت آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ لوط علیہ السلام سے ذکر آگے بڑھے گا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کے، اس ملک کے اتمائے ناز عالم ہیں۔ انہوں نے ان علاقوں پر ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، ارض القرآن کے نام سے۔ اس میں ان علاقوں کا بڑا ہی مستند اور بڑا جامع اور مدلل تذکرہ کیا ہے، جو علاقے دنیا میں عرب کے نام سے اور انبیاء علیہ السلام کی جنم بھومی اور ان کے تبلیغی مشن کا ایریا تھا، ان کا ذکر کیا ہے۔ غالباً 2 جلدوں میں ہے۔ مجھے یہاں پر ان کی کتاب کے حوالے سے 2-4 باتیں کہنی ہیں۔ پہلی ایک بات تو یہ کہ سمود یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ سمود کے والد کا نام جشیر ہے، اور جشیر کے والد کا نام ارم، اور ارم کے والد کا نام سام، اور سام کے والد کا نام سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام۔ یہ سلسلہ نسب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن کی جلد اول میں بیان کیا ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمود یہ پوتے ہیں ارم کے، اور ارم پوتے ہیں نوح علیہ السلام کے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمود حضرت نوح کے پڑ پوتے ہیں، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال سمود ابن جشیر، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ اب اس پوری کڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نظام قدرت اور طاقت دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کے کلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہم سبق پڑھ کے آئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آل عمران آل ابراہیم میں سے نوح اور آدم کی نسل میں سے اللہ نے جنہیں چاہا نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ پتہ چلا نبوت کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی، نبوت محنت کی چیز نہیں ہے، نبوت پیسے دے کر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، نبوت لوگوں کے سپورٹ سے ملنے والی، نبوت پوری کی پوری اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے۔ اب یہاں سمجھیے، جب اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب سمود پر نہیں آیا، سمود نبی بنا، اس کے بعد اس کے باپ کو دیکھیے جشیر، وہ بھی نبی نہیں بنا، نبی تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ارم کو دیکھیے، ارم ذات العماد، بڑا اڑیل آدمی تھا، اس کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ سام ارم کا باپ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوا، حالانکہ یہ پیغمبر کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اور نبوت اور رسالت دی، تو پتہ چلا کہ سمود سے لے کر سام تک یہ ساری پیڑھیاں ایمان کی دولت سے بھی محروم، نبوت کا تو کوئی دور کا راستہ واسطہ نہیں ہے۔ نبی آئے تو کون آئے؟ نوح علیہ السلام آئے۔ مجھے یہ بات اس لیے یہاں رک کر کہنی ہے، ذرا توجہ سے سمجھو اور ہمیشہ چوکنا رہو۔ جو چاہے تھوڑی سی داڑھی بڑھا لے، ٹوپی کرتا لگا لے، اپنے کو مہدی کہہ دے، عیسیٰ کہہ دے، سمجھ رہے ہیں، اور تو اور کہہ دے کہ میں نعوذ باللہ کہے کہ پیغمبر، اور ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑیں، ہم اس کی ویڈیو دیکھیں، ہم اس کی بکواس سنیں اور اس کی مہدیویت پر اپنے ایمان کا سودا کر لیں، یہ ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ارے بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حکومتیں آئیں گی جائیں گی، دھرتی بدل جائے گی، آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، بڑے سے بڑی حکومتیں اور ظالم جابر آئیں گے، سب کا حساب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ کے دماغ میں ایمان کو بگاڑنے کا معاملہ پیدا ہوا اور ہم نے اپنے ایمان کا سودا کسی جھوٹے سے کر لیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا دروازہ رہے گا۔ اس لیے بہت چوکنا رہیں، دنیا جتنی چاہیں کمائیں، جتنے فلیٹ چاہیں بنا لیں، ہم دل سے دعا دیتے ہیں پورا بمبئی آپ میں سے ہر ایک کو مل جائے۔ سمجھ لیں، ابھی دھرابی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے لیے تو ہم کہتے ہیں پورا بمبئی ہر ایک کو مل جائے۔ ارے آمین تو کہہ دو، مجھے اپنے ابا کے یہاں سے تھوڑی دینا ہے، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی؟ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں اس کے لیے آپ سے بالکل نہیں صلح کروں گا، آپ سے بالکل نہیں ملنے کے لیے تیار رہوں گا کہ آپ کسی جھوٹے اور کسی مدعی مہدوی اور کسی مدعی عیسوی اور کسی مدعی نبوت کی بات میں آ جائیں۔ اس دن تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ 1.5-2 سال کی محنت بیکار میری چلی گئی۔ اس لیے بہت ہوشیار رہیں، بہت چوکنا رہیں۔ نبوت یہ انتخاب اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پیغمبر اور نبی رسول بناتے ہیں، صاحب کتاب بناتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو جب میں نے دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا کہ دیکھو سمود بھی محروم، ایمان بھی نہیں ملا، نبوت تو دور کی بات، اس کا باپ جشیر بھی مسلمان نہیں، اس کا باپ یعنی سمود کا دادا ارم وہ بھی نہیں ایمان والا، اس کا پردادا سام وہ بھی ایمان والا نہیں، ایمان والا اس کا نگر دادا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی سمود سے لے کے سام تک نظر رحمت ڈالی نہیں۔ یہی سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں سے کریں گے۔
ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو، اخاہم، ان کے بھائی کو۔ اس اخوت پر میں کل کہہ چکا ہوں، مفسرین کی وہی رائے یہاں بھی ہے کہ قومی اعتبار سے بھائی یا وطنی اعتبار سے بھائی۔ اس کے بعد پیغام وہی سنایا جو کل اور پرسوں اور اس سے پہلے والے سبق میں آ چکا ہے، اعبد اللہ، توحید پر کل بھی اللہ کے کرم سے اچھی بات آئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ شریر، بدتمیز اور کافر اور اللہ کے دشمن قوموں کا شیوا ہے کہ جب نبیوں کی صحیح اور سچی بات کو ماننا نہیں ہے اور اس کا جواب کوئی صحیح ڈھنگ سے بنتا نہیں، تو اب یہ قومیں معجزہ مانگتی ہیں۔ لہذا صالح علیہ السلام کے پاس یہ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے، ایک شرط ہے کہ آپ یہ فلاں پہاڑ جو ہے اس میں سے ایک گابھن بالکل تر و تازہ تیار اونٹنی نکال کے لے آئیے جو بس صبح شام بچہ دینے والی ہو۔ جیسے ہی اونٹنی ہمارے پاس آئے گی ہم آپ پر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی، ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف امام الانبیاء کی صفت بیان کی، لیکن تقریباً یہ صفت سارے نبیوں میں ہوتی ہے۔ حریص، ہر نبی اپنی امت کے اور قوم کے بارے میں اس بارے میں بڑا حریص، لالچی کے معنی میں نہیں، یعنی بڑا ہی تڑپنے والا دل لے کے رہتا ہے کہ میری امت، میری قوم کیا ہو جائے، مومن ہو جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اس لیے معجزہ ہی تو مانگ رہی ہے نا، اور معجزہ میرے رب دے دیں گے، اور معجزہ آنے کے بعد اگر امت کا بھلا ہو گیا، ایمان والی ہو گئی، تو نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی اور نہ جنت میں کوئی کمی ہونے والی ہے، اور میرا کام بن جائے گا۔ اس لیے حضرت صالح نے اللہ کے دربار میں ان کا ڈیمانڈ مطالبہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کا ایک حصہ توڑ دیا اور اس میں سے اونٹنی بالکل تر و تازہ ان کے مطالبے کے مطابق باہر آئی، بس اب صبح شام بچہ دے گی۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں، سنیے گا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ بینہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا توڑ کسی کے پاس موجود ہوتا، اردو میں اسی کو سمجھنے کے لیے واضح کہا جاتا ہے، صاف لفظ بولا جاتا ہے بینہ کا ترجمہ، ورنہ حقیقت میں اس کا کوئی ترجمہ ہوتا نہیں۔ بینہ کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو جس کا اب کوئی جواب اور توڑ بننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ اب یہ دلیل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو جیسے سمجھایا جاتا ہے ایسی صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی سمجھایا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، جس معجزہ کا مطالبہ تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب اللہ کی اونٹنی، یہ اب عربی ہم سمجھتے نہیں لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، آسان ہے۔ ناقۃ اللہ، مضاف مضاف الیہ، اضافت اللہ کی طرف، اسی کا ترجمہ ہوا اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ اضافت کئی قسم کی ہوتی ہے، نسبت، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو نعوذ باللہ اللہ وہاں ہے کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ اس گھر کا احترام ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے۔ اس کا تقدس جو مومنوں کے دلوں میں ہے وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، ورنہ اس بیچارے میں ہے کیا؟ اور جگہ قیمتی پتھر اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ کالا پتھر ایسا مومنوں کے دلوں میں رچا بسا ہے کہ مومنوں کو کوئی جھوٹی خبر آج کے وقت میں بھی کہہ دے کہ اس پر ایک کوئی لا کر کچھ پھینک گیا ہے، تو مومنوں کا دل اس کی جان لینے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی ذات سے رشتہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں ناقۃ اللہ میں امام قرطبی کہتے ہیں اضافت تشریفی، اضافت تعظیمی، اضافت تخصیصی، یعنی یہ نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی سبب کے
بغیر نکال کے بیان کر دیا، دکھا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم مانگ رہے تھے معجزہ، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے۔ اب وہ معجزہ آیا، اور یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا رہن سہن، اس کی عادت سمجھ لیجئے گا، یہ جانوروں سے بڑا لگاؤ رکھتی تھی۔ اونٹ، بکری، بھیڑ، گائے، ڈمبے، ظاہر ہے جو لوگ جانور رکھتے ہیں وہ ان جانوروں کو چرانے کے لیے چراگاہیں بھی بناتے ہیں، ان کے چارے پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ بڑی بڑی چراگاہیں تھیں اس قوم کی، اور صبح ہوتی یہ اپنے جانوروں کو، گائے بھینس بکری کو لے کے چلے جاتے، شام تک وہیں چراتے، شام کو لے کے آتے، دودھ اس کا نکال لیتے۔ اسی طرح کئی بڑے بڑے کنویں تھے، اس میں سے یہ پانی نکال کے کس کو پلاتے؟ اپنے جانوروں کو۔ اب یہ اونٹنی بھی آئی تو ہے معجزہ کے طور پر، لیکن ظاہر ہے چمڑا گوشت لے کے آئی ہے تو کھائے گی کہ نہیں کھائے گی، پانی پیے گی کہ نہیں۔ اب اس نے بھی کھانا پینا شروع کیا تو جس کنویں میں منہ ڈال دیتی اس کنویں کا حال ایسا ہوتا کہ ایک قطرہ پانی رہتا نہیں۔ جس چراگاہ میں چلی جاتی سب چر کے ختم کر دیتی۔ اب پبلک ہے، وہ بھی نافرمان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اڑیل ہے، لہذا وہ آگے سب صالح علیہ السلام کیا اور کہا صاحب آپ اپنی اونٹنی کو سنبھالیے، نہیں تو ہم اچھا نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے جانور سب بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ حضرت بڑے شفیق، انبیاء بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ کہا دیکھو ایک کام کرو، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن تمہارے لیے اور 1 دن اس اونٹنی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا معاملہ، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب کل سے ہفتہ شروع ہوا، 6 دن انہوں نے کھایا پیا، ان کے جانوروں نے۔ اب یہ اونٹنی گئی تو اس نے سارے کنووں کا پانی پی لیا، ساری چراگاہ چٹ۔ اب اتنی جلدی کنواں میں تو شاید 6 دن میں وہ 24 گھنٹہ 48 گھنٹے میں کچھ پانی آ جائے، لیکن گھاس تو آنے والی نہیں ہے نا۔ لہذا اب یہ پھر بہت گھبرائے، کہا صاحب ہماری بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں۔ کہا بھائی دیکھو 6 دن تم کو ملے ہیں، 1 دن نہیں، کتنے؟ اور یہ تو 1 دن کھاتی ہے۔ اچھا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش اور دی ان کی، سنیے گا۔ جتنے کنووں کا جتنا زیادہ پانی پیتی، حاملہ ہونے کے باوجود شام کو اتنا ہی دودھ دیتی۔ اور نبی کیا کرتے؟ کیا ان کے عمل سمل ڈیری تھی کیا؟ وہ دودھ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ پوری بستی میں۔ یہ نکمی قوم اس معجزاتی اونٹنی کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتی اور مطالبہ کر کے مانگا تھا، اس کے باوجود اس کے جان کے چکر میں پڑ گئی۔ میٹنگ ہوئی کہ نہیں، اس کو تو صاف کرو ورنہ اپنے جانور سب بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہوتا ہے، انہی کے پاس سب علم۔ صالح علیہ السلام کو کیا معلوم، انسان تھے وہ، لیکن خبر ہوئی کہ یہ اونٹنی کے مارنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اونٹنی پتھر سے ضرور آئی ہے لیکن زمین میں کھائے گی پیے گی، اس لیے تم اس کو کھانے پینے کے لیے چھوڑو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، پورے ارادے سے تو اس کے قریب نہ جانا، ہاتھ نہ لگانا۔ اگر تم نے ہاتھ لگایا تو یہیں ایک ہلکا سے اللہ نے جھٹکا دیا ان کو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس ہاتھ لگانے کا انجام کیا ہوگا؟ تم دردناک عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا پھر ذکر کیا، وہ نافرمانو تم کیسے بھولے ہو مجھ کو۔ قوم عاد کے بعد ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، ان کی جگہ پر ہم نے تم کو آباد کیا۔ علامہ سید سلیمان نے لکھا ہے اذ جعلکم خلفاء، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم عاد جن علاقوں میں آباد تھی وہیں قوم سمود آباد ہوئی ہے۔
انہوں نے تحقیق کی ہے، عرب کا دو علاقہ، جنوبی مشرقی یہ علاقہ قوم عاد کا ملک اور وطن ہے، اور مغربی جنوبی یہ علاقہ سمود کا علاقہ ہے۔ اور آج بھی پرانا جو راستہ تبوک کی طرف جا رہا ہے اس راستے ہی پر یہ بستی ہے، کھنڈرات وہاں موجود ہیں۔ اس زمانے میں اس کا نام حجر تھا، بڑی ہا جیم را۔ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے، کلام دیکھیے، مستقل سورت نازل کی ہے، سورت الحجر، پارہ نمبر 14 وہیں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب یہ آج کا جو جغرافیہ میپ ملا ہے، اب کیا سعودی نے بدل کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن آج ابھی جو میپ مل رہا ہے یہ پورا ہجر کا علاقہ مدائن صالح کے نام سے ہے، آپ اس علاقے سے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو اس مغربی جنوبی علاقے میں آباد کیا، اور تمہیں بھی انجینئرنگ کے فن سے نوازا، اور تم آئے جو کھلا میدان زمینی علاقہ تھا وہاں بڑے بڑے محلات ٹاور تیار کیے۔ لفظ ٹاور جان بوجھ کے بولا ہوں، میرے جیسا آیا ہوں بے وقوف بمبئی میں تو کہا ارے بمبئی سینٹرل کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بلڈنگ کو دیکھا، ٹوپی پیچھے گر گئی، ایسی اونچی بلڈنگ، اور میرے دوست نے کہا ٹاور ہے ٹاور۔ میں بہت دیر تک پوچھتا رہا ٹاور کا کیا مطلب، بولا اونچی چیز۔ میں کہا اوہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ٹاور اس زمانے میں بھی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر ٹاور نہیں مانیں گے تو سہول یا قصورا، قصور قصرن کو کہتے ہیں، قصر کہتے ہیں محل کو، فہد کا محل، عبداللہ کا محل، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زید کا النہیان کا محل، یہ سارے محلات یہ گراؤنڈ فلور میں نہیں ہوتے، کئی فلور ہوتے ہیں، دور سے نہیں نظر آئیں، یہ بنایا ہی جاتا ہے اس طرح سے کیونکہ سب کو اپنی جان پڑی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹاور اس زمانے میں بن رہا ہے۔ دوسری انجینئرنگ جیسا کہ کل میں کہہ چکا ہوں عاد کو بھی ملی تھی کہ یہ عمومی طور پر میدانی علاقے میں کام نہیں کرتے تھے، محل نہیں بناتے تھے، پہاڑ تلاش کرتے تھے، اور ان پہاڑوں کو خراش تراش کے اسی میں بیڈ روم، اسی میں کچن، اسی میں ہال، اور یہ میٹنگ ہال، اور اسی میں آفس سب بناتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں سنیے گا، میں نہیں کہہ رہا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، بیوت بیت کی جمع ہے، ہال کو بھی بیت کہیں گے، ڈائننگ روم کو بھی بیت کہیں گے، ڈائننگ ہال کو بھی بیت کہیں گے، آپ کا بیڈ روم بھی بیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، بڑے کام کی بات آئی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اے صالح کی قوم تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کون سی نعمت بیان کی؟ چیکو وہ تو ہے نہیں، کیلا وہ بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ سیب ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کا ذکر تو پیچھے آ چکا، انار اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں ذکر آیا، سنو غور سے سنو اور سمجھو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ، سائنسی علوم، میڈیکل علوم، اور دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ لہذا وہ علوم جن کو دنیاوی علوم کہا گیا ہے سمجھنے کے لیے، آپ اس کو دل میں کراہیت کے ساتھ اور بڑی ہی دباؤ کے ساتھ اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑا رہے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر بن کے آئے، میرا بچہ ڈاکٹر بن کے آئے، اور مولوی صاحب سے بہت شرمندہ ہو کے دعا کرا رہے ہیں کہ صاحب دعا کر دیجئے اس پاس ہو جائے۔ غلط بات ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو حاصل کیجئے، اللہ کی نعمت کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو، ملک کو فائدہ پہنچائیے۔ ہاں، ان علوم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کیجئے، تکبر میں مت آئیے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ فرعونیت نہیں پیدا ہونی چاہیے، کفر اور شرک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے سن لیجئے کان کھول کے، یہ ذہن نہ بنائے رکھیے گا کہ صاحب یہ علماء کے سامنے بات کبھی نہیں کرنا، کالج میں میرا لڑکا پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے سامنے جامعہ ملیہ جو کھڑی ہے،
جس پر آئے دن سازشی ٹولے حملے کرتے رہتے ہیں. علی گڑھ جو ہے یہ کسی انگریز کی بنیاد نہیں ڈالی ہوئی ہے. جامعہ ملیہ کی بنیاد تو اس شخص نے ڈالی ہے، رکھی ہے، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی سال مالٹا کے جیل میں انگریزوں کے گرم گرم آگوں کے انگارے پر لیٹا رہتا تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود صاحب نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی ہے. نہیں سمجھ میں بات آئی. جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لڑکا ڈاکٹر بنا، نماز چھوڑ رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، اور ساری یہ بات نہیں ہونی چاہیے. باقی دل کھول کے اطمینان سے پڑھائیے. ارے سمجھ میں بات آئی؟ دلیل مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ پیچھے والے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں، بہت کام کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی، امام قرطبی وغیرہ نے اسی سے نکال کے کہا ہے. وہی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ صاحب یہ چیز ہے. آگے چلیے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کی بھی تقریر کر چکا ہوں کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد نافرمان نہ بنو. زمین پر فساد کب ہوتا ہے؟ انجینئر نے کیا کر لیا؟ رشوت لے کے 100 بوری سیمنٹ کی جگہ پر 50 ڈلوا دیا تو اوپر سے سلیب سجدہ کرنے لگا. یہ تعصوا فی الارض مفسدین یہی ہے. روڈ کاغذ پر بنا کتنے کا؟ 40 ٹن مال لے کے جانے کا. انجینئر نے پاس کر دیا اور مال کتنا ڈالا گیا؟ 10 ٹن جانے کے لیے. اگلے ہی سال اس کے سارے کھڈے پڑ گئے. یہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. بہرحال بات زیادہ آج ہو گئی ہے، جلدی سے ذرا اور دیکھیے. ہمیشہ تاریخ انسانیت کا ایک بڑا المیہ یاد رکھیے گا. حق بات ماننے والے ہائی لیول کے لوگ، وی آئی پی لوگ جلدی نہیں آتے. کیوں؟ سنو غور سے، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، سنو. یہ وی آئی پی لوگ، ہائی لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اپنی منواتے ہیں، دوسرے کی مانتے. اور میرے آپ کے جیسا غریب آدمی وہ دوسرے کی بات مان لے، اس کو کوئی شرم محسوس ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ دوسرے کے ساتھ چلے گا. تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہمیشہ وی آئی پی لوگ، ہائی لیول کے لوگ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اگر مان گئے تو انہیں اپنی پوری شرارت کو چھوڑ کر توبہ کر کے اس نبی کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. اور غریب آدمی وہ تو بہت خوش ہوگا، بلکہ وہ نبی کے پاس، اہل حق کے پاس بیٹھنے میں فخر محسوس کرے گا کہ یا اللہ آپ کی دولت ملی کہ اس آدمی کے پاس ہم بیٹھ گئے. اب یہ کرتے کیا ہیں ہائی لیول کے لوگ؟ سنیے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي. صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے ان مسلمانوں سے، جن مسلمانوں کو کمزور سمجھا گیا، یاد رکھیے گا، جتنا مضبوط ایمان آپ کے پاس ہوگا، یاد رکھو، جتنا مضبوط ایمان اور جتنا اعمال صالحہ پر آپ رہیں گے، ملک کی حکومتیں، دنیا کے وی آئی پی، ہائی لیول کے لوگ، طاقتور پیسے والے گورنمنٹ آپ کو 2% کا مانیں گی. کئے ٹکا کا؟ ارے بولو نا، بہت معمولی. ہر ایک کہے گا صاف کرو، ہر ایک کہے گا صاف کرو. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ پتہ کیا چلا؟ ہم کو کمزور سمجھنے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ کمزور سمجھنے والے ظالم ہیں. تو ظالموں کی ایک برائی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمزور. اور ظالموں کی دوسری ایک بڑی برائی ہے، وہ کیا؟ وہ تکبر اختیار کرتے ہیں. ہر بات اکڑ کے کہیں گے، ہر بات ظلم کے ساتھ کہیں گے. تو انہوں نے پوچھا تھا ان کمزور مسلمانوں سے کہ صالح کو کیسا سمجھتے ہیں، کیا پیغمبر ہیں؟ ان مسلمانوں نے صالح علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیغمبر کی بات تو چھوڑو، بہت اونچی چیز ہے، وہ جو لے کر آئے ہیں اللہ کا پیغام، ہمارا یقین اس پر پورا کا پورا ہے. انا بالذی آمنتم بہ،
ہم تو یقیناً اس پر پورا یقین رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کافرون، ہم تو اس کو انکار کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ بہرحال ابھی میں سنا چکا ہوں، انہوں نے پلان بنایا، سوچنے لگے صالح علیہ السلام کی قوم کہ اونٹنی کو کیا کیا جائے، مار دیا جائے۔ فعقروا الناقہ، عقرہ کہتے ہیں کونچ، کونچ یہ ایڑ والی نس، اس نس کو کاٹ دینا قاعدے سے بالکل۔ اگر یہ کٹ گئی، بہت گہری مار پڑ گئی، انسان کا اب جینا مشکل۔ اسی لیے سن لو، سمجھ لو، یاد رکھنا ہمیشہ، ہمارا دشمن اگر اپنے بچاؤ میں گولی مارتا ہے، یعنی اس کا ظلم ثابت نہ ہو، تو وہ گولی کہاں مارے گا؟ ارے بولو نا، پیر میں، تاکہ ہم مر بھی جائیں اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم نے مارنے کا ارادہ کیا تھا نہیں۔ یہ یاد رکھا کرو، یہ ساری باتیں قرآن میں مل رہی ہیں۔ انہوں نے پلان بنایا، اونٹنی کی کوچ کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو ختم ہونا ہے، ختم ہو گئی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ نے کہا تھا فَذَرُوهَا، اسے چھوڑے رکھنا، پورے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، تو دو حکم توڑا کہ نہیں؟ اب ہوا کیا؟ اوپر سے حضرت صالح کو آنکھیں دکھا کر کہنے لگے اگر پیغمبر ہو تو عذاب لے کے آؤ، جس کی دھمکی دیتے تھے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت صالح ان کے پاس سے فتولی عنہ، چل پڑے، جاؤ بھائی۔ کیوں؟ آثار عذاب کی علامت شروع ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پوری قوم کا چہرہ پیلا پڑ گیا، 24 گھنٹہ چہرہ پیلا تھا۔ دوسرے دن پوری قوم کا چہرہ بالکل سرخ، تیسرے دن پوری قوم کا چہرہ کوئلہ، ہر دن بدلتا رہا۔ علامت، حضرت وہاں سے اب اپنے ایمان والوں کو لے کے نکل رہے ہیں، اسی کو فتولی عنہم، لیکن ابھی بھی درد کی بات کہہ کے جا رہے ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا تم کو پیغام پہنچا دیا تھا، میرے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ اس کے بعد دوسری بات کہی، میں تمہارا خیر خواہ تھا، جہنم اور دنیا کی پریشانی سے بچانا چاہتا تھا۔ تیسری بات کہی بہت ہی دل سے، غالباً وہ بھی پڑے ہوں گے، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہارا تو مزاج ایسا ہے کہ تم خیر خواہوں کو پسند کرتے۔ اس کے بعد اب عذاب آیا، میں نے آیت آگے پیچھے پڑھنے میں کی ہے، اب عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تیسرا دن جب سورج ڈوبا ہے، ان کا چہرہ میں بتا چکا کہ کالا ہو گیا تھا، رات میں اندھیرے میں زلزلہ آیا اور سب اودھے منہ اپنے گھر میں گر گئے۔ صبح کو دیکھا گیا تو سب منہ کے بل مرے پڑے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اودھے منہ پڑے رہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایسے عذاب سے، ہماری نسلوں کو ایسی عذاب سے، پوری ملت اسلامیہ کو ایسے عذاب سے، پوری دنیا کو ایسے عذاب سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھیں اور اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔